نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت اہل سنت محدثین نے نقل کی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں تشیع کی طرف بھی نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ جب میری ضرورت وہاں سے پوری ہوتی ہے تو مجھے ادھر آنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. کیا ضرورت ہے کہ میں کہوں میں شیعہ ہوں؟ اس لیے کہ میرا عقیدہ یہ ہے. بھائی اگر تم مسلمان ہو تو تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے. شیعہ سنی کی بات نہیں ہے. روایت اہل سنت علماء نے نقل کی. حوالہ مجھ سے لے لیجیے گا. کیا ہے کہ نبی کریم کے اصحاب میں سے 3 صحابی اپنی چشمدید کیفیت بیان کر رہے ہیں. یہ 3 صحابی وہ نہیں ہیں جو ایک وقت میں مدینہ میں جمع ہوئے ہوں. ایک نے کوئی بات کی ہو, دوسرے نے کوئی بات کی ہو, تیسرے نے کوئی بات کی ہو, بلکہ یہ 3 صحابی اپنی زندگی کے مختلف اوقات میں مدینہ میں رہے اور جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ انہوں نے بیان کیا. پہلا صحابی وہ کہتے ہیں کہ میں 3 مہینے مدینے میں رہا, کسی کام سے گیا تھا. ان 3 مہینوں میں نماز کے جب بھی اوقات آئے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, نبی کریم کی مسجد سے, مسجد نبوی سے جیسے ہی آواز اذان کی بلند ہوتی, نبی پہلے باہر آتے. باہر آنے کے بعد بیت فاطمہ پر دروازے پر کھڑے ہوتے اور 3 بار اونچی آواز سے پکارتے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اے نبوت کے گھر والوں تم پر میرا سلام. روز 5 بار, 5 نماز کے اوقات. کس کو دکھانا ہے؟ مدینہ والوں کو بھی دکھانا ہے اور باہر والوں کو بھی بتانا ہے. چاہے کوئی شخص ایک دن کے لیے آیا ہو, مسلمان ہے تو مدینہ کی مسجد میں ضرور آئے گا. جب مسجد میں آئے گا تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ یہ کون سا گھر ہے, یہ کون سا در ہے, کس کا گھر ہے, اور نبی کا بیہیویئر کیا ہے. راوی کہتا ہے, یہ جو راوی ہے صحابی ہے, یہ کہتے ہیں میں نے 3 مہینے مسلسل یہ عمل دیکھا. دوسرے صحابی کہتے ہیں میں 6 مہینے مدینہ میں رہا اور ان 6 مہینوں میں یہی متن یہی ہے کہ میں نے ہو بہو یہی عمل دیکھا کہ ہر نماز کی اذان پر نبی کریم آتے, اس دروازے پر آتے اور اونچی آواز سے پکارتے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اے نبوت کے گھر والوں تم پر میرا سلام. تیسرے راوی وہ کہتے ہیں میں 1 سال مدینہ میں رہا. 1 سال. اس 1 سال میں کبھی اگر نبی مدینہ سے تشریف لے گئے ہوں باہر تو ناغہ ہوا ہوگا, ورنہ جب کبھی وہ مدینہ میں تھے انہوں نے کبھی ناغہ نہیں کیا. ہر روز نماز کے اوقات میں اس گھر کے سامنے کھڑے ہو کر, کیونکہ اس زمانے میں مسجد نبوی جو ہے چھوٹی سی مسجد ہے, اور جب تک آیت نہ اتری اس وقت تک اصحاب رسول کے گھروں اور حجروں کے دروازے اسی مسجد میں کھلتے تھے. آیت اتری کہ اب سارے دروازے بند, صرف آپ کا دروازہ کھلا ہوگا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر سارے دروازے بند ہو گئے, صرف نبی کے گھر کا دروازہ کھلا رہا. اب آپ حیران ہو گئے, صرف نبی کے گھر کا دروازہ کھلا رہا, لیکن فاطمہ اور علی, وہ فاطمہ اور علی کے گھر کا نہیں ہے, وہ بھی نبی کے گھر کا دروازہ ہے, لہذا وہ بھی کھلا رہا. بعض اصحاب نے التجا کی, یا رسول اللہ ہمیں اتنی اجازت دیں کہ ہم ایک چھوٹا سا سوراخ کھول لیں تاکہ اس کے ذریعے سے مسجد میں دیکھ تو سکیں